پھر اسمبلی میں ایک اسپیچ چلائی ہے ریاض حسن نجار صاحب نے کہ جی 2500 آرمی والے ہمیں چاہیے کچے کے آپریشن کے لیے 1 سال کے کانٹریکٹ پہ. تو جو یہ 1552 ایکس آرمی کے ایس پی یو کے جوان انہوں نے ایج میں انفٹ کر کے اتارے ہوئے تھے، تو ان کو بحالی کیوں نہیں دیتے؟ ان کا بحالی حق ہے اور ہم بحالی لے کر رہیں گے انشاءاللہ. جی بالکل، اس وقت میں کراچی پریس کلب کے سامنے جو ہے موجود ہوں، جہاں ایس پی یو کے ملازمین کے جانب سے جو احتجاجی مظاہرہ کیا جا رہا ہے. ان کے کیا مطالبات ہیں؟ اس وقت بھائی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر بتائیے گا کیا مطالبات ہیں؟ احتجاجی کیمپ کیوں لگایا؟ 2016 میں ہمیں سی پیک اتھارٹی نے اور پاکستان گورنمنٹ نے اور سندھ گورنمنٹ نے مشترکہ ایک معاہدہ کیا تھا، جس میں ایکس آرمی کے جوان انہوں نے لیے تھے سی پیک پروجیکٹس میں. 2016 میں ہمیں انہوں نے اٹھایا تھا اور کانٹریکٹ کی بنیاد پر ہمیں انہوں نے 2 سال رکھا. جب ہمارا کانٹریکٹ پورا ہو گیا تو انہوں نے ہمیں بجائے نوکری ختم کرنے کے ہمیں انہوں نے ریگولر کر دیا. 3 سال ہم نے ریگولر کی نوکری کی ہے. ٹوٹل 5 سال نوکری کرنے کے بعد پھر انہوں نے ہمیں ریگولر سے ہٹا کے کانٹریکٹ پہ کیا اور ہم سے چھپائے رکھی اس چیز کو. کورٹ سے ایک غیر قانونی اور ایک جو جواز انہوں نے بنایا تھا وہ انہوں نے بنا کے تو 31/7/2021 کو ہمیں انہوں نے ٹرمینیٹ کر دیا تھا. ابھی انہوں نے پھر اسمبلی میں ایک اسپیچ چلائی ہے ریاض حسن نجار صاحب نے کہ جی 2500 آرمی والے ہمیں چاہیے کچے کے آپریشن کے لیے 1 سال کے کانٹریکٹ پہ. تو جو یہ 1552 ایکس آرمی کے ایس پی یو کے جوان انہوں نے ایج میں انفٹ کر کے اتارے ہوئے تھے، تو ان کو بحالی کیوں نہیں دیتے؟ ان کا بحالی حق ہے اور ہم بحالی لے کر رہیں گے انشاءاللہ. سر بتائیے گا کیا مطالبات ہیں؟ جی ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہم 1552 ایکس آرمی ایس پی یو جن کو سندھ سی پیک کے لیے بھرتی کیا گیا تھا، اور ہم نے سی پیک میں ایک ریڑھ کی ہڈی کے طور پہ کام کیا ہے. جب وہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوا تھا ہم نے اس میں قربانیاں دی. ہمارے جوان شہید ہوئے دوران ڈیوٹی، اور ان سب کے قربانیوں کو مد نظر رکھا جاتا تو ہمارے ساتھ انصاف یہ کیا جاتا کہ ہمیں کنٹینیو پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق 60 سال تک سروس کروائی جاتی. لیکن 2 سال کنٹریکٹ کے بعد 16 سے 18 تک اور 18 میں ہمیں ریگولر کر کے سندھ پولیس کا باقاعدہ حصہ کر دیا گیا. اور اس کے بعد انہوں نے ایک خفیہ طریقے سے کورٹ میں ایک بندے کو ارینج کر کے اور اس کو بھیجا جو 1552 کا حصہ بھی نہیں تھا، اور نہ 1552 کورٹ میں اس کے فریق تھے، نہ اس کی پارٹی تھے، نہ ہی 1552 کو کورٹ نے کوئی نوٹس کیا، نہ ہی سنا گیا، نہ ہی وکیل پروڈیوس کیا گیا. ایک جعلی اسکروٹنی بنائی جس کے اندر کوئی ٹیکنیکل آدمی نہیں تھا. جعلی لوگوں کی ایک اسکروٹنی بنا کر اس نے ہمیں فٹ فار جوانوں کو انفٹ قرار دے دیا، اور وہ ایک غلط رپورٹ عدالت میں پیش کی گئی، اور رپورٹ لکھنے والوں کو اور رپورٹ کو بھی عدالت میں نہیں دیکھا گیا. انصاف کا قتل کرتے ہوئے 1552 خاندانوں کا معاشی قتل کر دیا گیا جو 3 سال سے دربدر ہیں، اور ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا ہے. تو ہم یہ اب دوبارہ پھر وہ فوجیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، ان کے بچوں سے، گھروں سے اور زندگیوں سے، کہ ہم جی آپ کو بھرتی کر رہے ہیں. یہی دھوکہ دے رہے ہیں کہ آپ کو تو 60 سال تک نوکری کروائیں گے. یہ ہمیں بھی کہا گیا تھا، لیکن بغیر وجہ بتائے گئے ہمیں سروس سے ٹرمینیٹڈ کر دیا گیا. اور اب 3 سال ہو گئے، ہم عدالت میں بھی گئے ہیں، حکومت میں بھی گئے ہیں، ہر انصاف کے دروازے پہ گئے ہیں، لیکن انصاف ناممکن ہے. انصاف کرنے سے یہ قاصر ہیں. اس لیے ہم آج یہاں پہ آئے ہیں کہ ہم ہر صورت میں اپنا حق اور اپنا انصاف لیں گے. پھر ہمیں وہ یہ مار دیں، جو بھی کریں، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی انصاف لیں گے. اور جو ناانصافی ہوئی ہے اس کو دوبارہ ان خاندانوں کا مسئلہ ہے، ان کے جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ ہمیں دوبارہ اپنی ڈیوٹی پر بحال کیا جائے تاکہ ہم اپنے بچوں کی جو ہے پیٹ پال سکیں. جی